اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، اتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے میرے بندو، اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہ شدھ ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے۔ جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوں گی، وہ انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے شرم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے، لملأت ما بینہما ریحا، تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی۔ صرف وہ جھانک لے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے، اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں کی ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا ترقی یافتہ ایریا ہے، آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا، وہاں زمینیں بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلو ہوتی ہے۔ ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں، اندھیری میں چلے جائیں، شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے، امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے، بھائی صاحب اربوں میں اس کی ویلو ہے۔ کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں اس کی وہ ویلو نہیں ہے، جگہ کی ویلو ہوتی ہے۔ جگہ کی ویلو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں، ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ، ایک گھوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا، جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا اللہ کے نبی فرماتے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں بہترین سے بہترین علاقے جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کتنے بڑے نادان ہیں، ہم کٹیہار کے پوش ایریا میں مکان بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم دنیا میں زمین و جائیداد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جنت کے لیے محنت کرو، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تم محنت کرو، تم دوڑ دھوپ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں صاحب، بہت ساری گندگیاں ان کے ساتھ لگی ہیں، جنت کی عورتیں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں۔
دنیا میں ہم کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ میں لیٹرین بھی کرتے ہیں، جنتیوں کو لیٹرین کی حاجت نہیں، کھانا کھایا انہوں نے، اس کے بعد پسینہ ہوا اور پسینے کے ذریعے ان کا کھانا ہضم ہو گیا، پھر دوبارہ بھوک لگے گی، ان کو جو چاہیے ان کے کھانے پینے کی ساری نعمتیں جنت کے اندر اویلیبل رہیں گی۔ یہ ہے جنت میرے بھائی، کبھی انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ جنت کی نعمتوں کا قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں ہمیں لے کر کے جاتی ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ لال بتی والی گاڑی پر گھومیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہار گورنمنٹ میں آپ کو منسٹر بنا دیا جائے، گاؤں کا پردھان بنا دیا جائے، ویدھان سبھا کا ودھایک بنا دیا جائے اور گاؤں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی میرے رب کی نظر میں، کامیابی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن کا 3 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، حقیقت میں کامیاب تو وہ انسان ہے جس کو ہم نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں ڈال دیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی حکومت پر، فرعون یہ سمجھتا تھا حکومت یہ کامیابی ہے، لیکن فرعون جو اپنی حکومت اور بادشاہت پر بہت غرور کرتا تھا، بہت ناز کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کو پانی میں ڈوبا ڈوبا کر کے مار ڈالا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ اور جب مرنے لگا تو فرعون کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون آج تک تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، آج تک تو ہمارا مذاق اڑاتا رہا، اور آج اپنے سامنے موت کو دیکھ کر کے تو ایمان لے آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے اس پانی کے اندر موت کی نیند تو سنائیں گے، مگر اے فرعون ہم تیری ڈیڈ باڈی کو سلامت رکھیں گے، تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھیں گے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ دیکھو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ تیری لاش دیکھ کر کے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اس نے دولت کو کامیابی سمجھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا پہن کر سج سور کر کے سج دھج کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بیچارے بڑے بڑے جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ
کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔ کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں، مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، یہ اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے میرے بھائیوں۔ اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا، جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے، رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی، جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ
جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اجمیر چلے جائیں، آپ دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے اس کا انتقال ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں،
وہاں بیچارے 2-4 لڑکے اہل حدیث ہوئے. آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں, اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث ہیں بیچارے, وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے. کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بولتے ان کو نکال دیا جاتا ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں, ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کی برادری شیرشاہ آبادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گا. وہ گاؤں, وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہوئے اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے. محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے, ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے, مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے, جہالت پھیلی ہوئی ہے. میں نے وہاں تقریر کی, تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا, بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں, مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں, اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو طالب کا انتقال ہو گیا, ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا, علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے, ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا, میری مدد کی تھی, میرا ڈیفنس کیا تھا, ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا, ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا, ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا, مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا, آپ کا چاچا کون تھا, آپ کا بھتیجا کون تھا. اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ, اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے, بہت اونچے خاندان کا ہے, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے, اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا. تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے, جو توحید پر دنیا سے گیا ہے, جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما یدخل الجنہ, سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی, ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق. اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے, شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا. آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں, آج سوشل میڈیا کے اس دور میں, موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے. آج فیس بک پر آپ
माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है, ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सुलूक अच्छा है, न बाप के साथ सुलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी, हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि 2 चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्जु, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज है, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिरुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे लो, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लो। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से कहो मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम कर लो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदक़े जारिया की एक शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले। 3 चीजें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हानी कहते मैं अल्लाह के रसूल के पास गया,
میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ جو جنت کو واجب کر دے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا ہے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرتاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملے گی، ایسی عورتیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو، اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ 2 کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔